اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سب سے پہلے میں سرگودا ڈویژن سے آنے والے علماء اور جماعتی اراکین کا ممنون ہوں کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے. اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے. ہماری سرگودا کی جماعت نے آج سے 10 دن پہلے شہر کے مختلف حلقوں میں اور مساجد میں ختم نبوت کے مقدس عنوان پہ دروس قرآن کے 36 پروگرام منعقد کیے. ان میں 8 درس مرکزی درس تھے جن میں میں نے خطاب کیا اور ہماری آئی ڈی بندیالوی کہتا ہے بندیالوی پر وہ 8 دروس قرآن آپ کو مل جائیں گے. یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے. کوئی تکبر نہیں، تعلی نہیں، بڑی عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، رب کے سامنے جھکنا ہے. کہ وہ 8 درس ایک دوسرے سے مختلف تھے. اور آج کی محفل میں اس ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ان 8 درسوں سے بھی مختلف ہوگی. اور شاید اس سے پہلے کسی خطیب نے اس عنوان پر گفتگو نہیں کی ہوگی.
جس عنوان سے میں گفتگو کروں گا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں ہماری جماعت کا نصب العین، ہماری جماعت کی غرض و غایت اور ہماری جماعت کے قیام کا مقصد بھی بیان ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ جس طرح روٹی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا بے برکتی ہے، اگر کسی تقریر میں اور جلسے میں اگر توحید بیان نہ ہو تو وہ محفل بھی سجتی اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ مسئلہ توحید کی دعوت لے کر آئے۔ ان پر اترنے والی وحی کے پہلے کلمے یہی تھے، لا الہ۔ آپ نے تو یار وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ابھی تو میں تمہید مار رہا ہوں، میں اسٹیشن تو تے باہر نکلن دو۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اس کو ذکر کیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں بھیجے ان کی طرف ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا۔ کہ اس پوری کائنات میں اور 14 طبقوں میں میرے سوا الہ بننے کے لائق اگر میرے جماعتی احباب مجھے اجازت دیں تو میں اس آیت کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بات کے ذریعے جماعت سے وابستگی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ختم نبوت کا مسئلہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے علماء اس مسئلے کے لیے ایک سٹیج پر کیا ہو گئے؟ تاجر سوچتا ہے، وکیل سوچتا ہے، کالج کا طالب علم سوچتا ہے۔ کل تک یہ مولوی آپس میں لڑتے تھے، فتوے لگاتے تھے، اشتہار بازیاں کرتے تھے، مناظرے، مباحثے، مجادلے۔ آج یہ سارے علماء ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اکٹھے چوکوں پہ، شاہراہوں پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس نے سارے علماء کو اکٹھا کر دیا۔ بندیالوی کہتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس پر سارے علماء جمع ہیں، تو مسئلہ توحید کتنا اہم ہوگا جس پر سارے انبیاء جمع ہیں۔ سارے انبیاء کا وہ متفق علیہ مسئلہ ہے، لا الہ الا انا۔
بس میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں۔ خطیب وہی ہوتا ہے جو 2 گھنٹے کی بات آدھ گھنٹے میں کر لے، تجھے کھنڈا کے چھوڑ جائے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اشارے کروں گا۔ پیغمبر قوم کے سامنے آیا، یہی مسئلہ ہے، اور پھر پیغمبر کشتی کا ملاح بن گیا۔ بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح، یہی مسئلہ ہے۔ پیغمبر نمرود کے سامنے آیا، یہی مسئلہ ہے۔ پھر وہ والد کے سامنے آیا، یہی مسئلہ ہے۔ پھر وہ قوم کے سامنے آیا، یہی مسئلہ ہے۔ پھر وہ آسمان سے چھوتی آگ میں کودا، یہی مسئلہ ہے۔ پیغمبر کوہ طور پہ ہو، سمجھ رہے ہو کون ہے؟ پیغمبر کوہ طور پہ ہو، یہی مسئلہ ہے۔ فرعون کے دربار میں آئے، ذرا زور سے بولو، تھوڑی نیندر بھی اگھڑ جائے گی۔ ہوں تو سارے پنجابی رہ گئے، اردو والے تو اب رہ ہی کو نہیں، شہر والے لوگ تو بھاگ گئے، اور بھاگنا بھی چاہیے، 12 بجے کے بعد کون بیٹھ سکتا ہے۔ پیغمبر کوہ طور پہ ہو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ پیغمبر فرعون کے دربار میں ہو، پیغمبر بحر کلثم کے کنارے ہو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ پیغمبر جیل کی تنگو تاریک کوٹھڑی میں ہو، بولو تو صحیح، ذرا بولو۔ پیغمبر جیل کی تنگو تاریک کوٹھڑی میں ہو، یہی مسئلہ ہے۔ اور کسی پیغمبر کو رب ماں کی گود میں بولنے کی طاقت دے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ان اللہ ربی، میں تو سبحان اللہ کہلواؤں گا، باویں تسا مرید بنو تے باویں من پیر نہ منو۔ سبحان اللہ آپ کہیں، نعرے نہ لگے، میرے نعروں کا میرا ذوق نہیں۔ پیغمبر ماں کی گود میں بولے، پیغمبر کوہ صفا پہ ہو، کہاں گیا ہوں میں، کہاں گیا ہوں۔ پیغمبر کوہ صفا پہ ہو، یہی مسئلہ ہے۔ پیغمبر مکے کی گلیوں میں ہو، پیغمبر طائف کے بازار میں ہو، پیغمبر ہجرت کی رات میں ہو، پیغمبر بدر کے میدان میں ہو، پیغمبر احد کی گھاٹیوں میں ہو، پیغمبر خندق کھود رہا ہو، پیغمبر خیبر میں ہو، حدیبیہ میں ہو، فتح مکہ میں ہو، طائف میں ہو، حنین میں ہو، اور پیغمبر کا آخری وقت آئے، اور آخری وقت آئے اور وہ پیغمبر حضرت عائشہ کی جھولی میں سر رکھ کے کہے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ مولا میں نے پہلے دن کوہ صفا پہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، وہاں میں نے دلیل کوئی نہیں دی۔ مولا میں تنے تنہا تھا، میں اکیلا تھا، تیرے رب نعرہ مارا تیری الوہیت کا، میں نے دلیل نہیں دی۔ آج میں تنہا نہیں ہوں، آج میرے ساتھ ابو بکر جیسا فرزانہ، عمر جیسا جرار، عثمان جیسا باحیا، حیدر کرار جیسا بہادر، بلال جیسا عاشق۔ آج میرے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں۔ آج میں پھر کہتا ہوں لا الہ مولا، آج دلیل بھی دیتا ہوں، آج دلیل بھی دیتا ہوں، ان للموت سکرات۔ موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں، موت کے غمرات تو ہوتی ہیں، موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں۔ 11 دن ہو گئے
مجھ پر موت کی تلخیاں آ گئیں، مولا تیرے سوا اگر کسی نے الہ بننا ہوتا تو میں ہوتا، مولا اگر کسی نے الہ بننا ہوتا کون ہے کائنات کا سرتاج؟ غور سے بولو، غور سے بولو۔ مولا میں نبیوں کا امام بھی ہوں، میں رحمت للعالمین بھی ہوں، میں شفیع المذنبین بھی ہوں، میں حوض کوثر کا ساقی بھی ہوں، میں لواء الحمد کا حامل بھی ہوں، میں مقام محمود کا دولہ بھی ہوں۔ اگر کسی نے الہ بننا ہوتا تو مولا میں ہوتا۔ اگر آپ تھوڑا سا ذوق دکھائیں تو میں بھی اپنے خطیبانہ طرز پہ آ جاؤں، مولا اگر کوئی تیرے سوا الہ بن سکتا تو میں ہوتا کہ میں ہی وہ ہوں کہ زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہوں تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک مولا سابقہ کا بہا اوکاشا، اوکاشا سبقت لے گیا تو نقل مار رہے ہو۔ باہر والے بھی اندر آ جاؤ، اندر آ جائے، آ جاؤ، جو باہر کھڑے ہو اندر آ جاؤ، آ جاؤ اندر۔ اگر آج جس نیج پہ آپ نے، میں جس نیج پہ آج مرزیت کی تردید کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی، میں اشاعت التوحید سے تعلق رکھتا ہوں۔ مولا اگر تیرے سوا کسی نے الہ بننا ہوتا تو مولا میں الہ ہوتا کہ میں ہی ہوں کہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا دیتا ہوں تو قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ میں ہی ہوں کہ جس دھرتی پر اپنے قدم ٹکا دیتا ہوں تو اس دھرتی کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مولا اگر کسی نے الہ بننا ہوتا تو میں ہوتا کہ میں ہی ہوں نا کہ جس قبرستان میں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں تو اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور مولا اگر تیرے سوا کسی نے الہ بننا ہوتا تو پھر میں الہ ہوتا کہ میں ہی وہ ہوں کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد میرے چہرے پر انوار کو دیکھ لیتا ہے تو جہنم کی آگ اس پہ حرام قرار دے۔ مولا اگر کسی نے الہ بننا ہوتا تو پھر میں الہ ہوتا کہ میں ہی ہوں نا جو اپنے حجرے سے باہر نکلتا ہوں اور حجرے سے باہر نکل کے محراب کی طرف آتا ہوں تو سارے راستے کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ مولا اگر کسی نے الہ بننا ہوتا تو مولا پھر الہ میں بنتا، ساری کائنات کا سردار جو ہوا، ساری کائنات کا امام جو ہوا، ساری کائنات کا سرتاج جو ہوا تو میں الہ ہوتا۔ مولا اگر میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی، موت کی تلخیوں کا مجھ پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ سب پیغمبروں کی یہی دعوت تھی، کسی پیغمبر نے شرک کی دعوت نہیں، کسی نبی نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، کسی نبی نے نہیں۔ ما کان لبشر
अन यूतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा सुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादन ली, जिसको मैं नबूवत दूं, किताब दूं, हुक्म दूं, फिर वो लोगों से कहता फिरे मेरी इबादत करो, मेरे बंदे बन जाओ। वलाकिन कूनू रब्बानियीन, वलाकिन कूनू रब्बानियीन। नबी तो ये कहते रहे वहाबी बन जाओ, रब वाले। रब्बानियीन के क्या मैंने और वहाबी का क्या मैंने? रब भी अल्लाह का नाम है और वहाब भी अल्लाह का। वो तो यही दावत देते रहे कि रब वाले बन जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे आंता कुल्त लिन्नास इत्तखिजूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, तुम लोगों से यह कहते आए थे मुझे और मेरी मां को दो माबूद और इलाह बना लेना अल्लाह के सिवा, तुमने ऐसा क्यों कहा? काला सुबहानक मा यकूनु ली अन अकूल मा लैसा ली बिहक इन कुन्तु कुल्तुहु। बहुत उलमा बैठे हैं, मैं तर्जमे की तरफ जा ही नहीं रहा हूं। इन कुन्तु कुल्तुहु फकद अलिमता तालमु मा फी नफ्सी, तू मेरे दिलों के राज जानता है, तू मेरे दिलों के वसवसे जानता है। क्या कहना चाहते हैं हज़रत ईसा रब के सामने? मौला, अपनी इबादत की दावत देना, जबान से दावत देना, ये तो बड़ी दूर की बात है। मौला, तू तो दिलों के राज जानता है, ये खबीस वसवसा तो मेरे दिल में भी कभी नहीं, तू मेरे दिलों के राज जानता है। हर नबी ने तौहीद की दावत दी, हर नबी ने यही कहा इलाहा इल्लल्लाह, हर नबी ने यही कहा कि माबूद इबादत के लायक, सजदे के लायक सिर्फ और सिर्फ कौन है? नबी कहते आए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। नबी हो और शिर्क की दावत दे। मिर्जाइयों, मैं खत्मे नबूवत के स्टेज पर तुम्हें आज एक नए तरह से दावत ईमान देने लगा हूं। हर साल मैं यहां दावत ईमान देता हूं। पढ़े लिखे मिर्जाइयों, पढ़ो मिर्जे की किताबें। मिर्जे की किताब, मैं अगरचे मेरी आदत नहीं मैं कुछ चिट लाऊं, आज मैं चिट लाया हूं सिर्फ हवाला दिखाने के लिए कि मैं किताब का नाम बताऊं, उन मिर्जइयों को मैं नोट करवाऊं कि किताब फुला है, इसे उठाओ, अपनी लाइब्रेरियों से निकालो ये किताब और पढ़ो इस किताब को। किताब का नाम है आईना कमालात इस्लाम। इसका सफा नंबर है 564। कौन सफा है? मिर्जे की किताब है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह किताब लिखी, आईना कमालात इस्लाम। इसका दूसरा नाम है दाफिउल वसाविस। अब ये मिर्जे की किताबें मफकूद हो गई, हमारे पास पुरानी किताबें मेरे वालिद साहब के जमाने। अब उन्होंने सारी किताबों को इकट्ठा कर दिया, उसका नाम रखा है रूहानी खजाइन। क्या नाम रखा है? अब वो मिलती है। मैं इसलिए रूहानी खजाइन का भी हवाला लेके आया कि किसी के पास ये किताब ना हो तो रूहानी खजाइन हर मिर्जाई के घर में पड़ी हुई है। रूहानी खजाइन की जिल्द 5वीं है और उसका सफा नंबर यही है 564। मिर्जाइयों, फिक्र करो मरने के बाद कहां जाना है, किसके सामने पेश होना है। सोच लो मिर्जाइयों, सोच लो और इस हवाले को निकालो। मिर्जा कहता है राई तो नी फिल मनाम
عین اللہ. علماء تو سمجھ گیا. رأیتنی فی المنام عین اللہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ ہوں. رأیتنی فی المنام عین اللہ. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا وہ توکلت، پھر مجھے یقین ہو گیا انی ہوں. پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں وہی ہوں. کوئی نبی شرک کی دعوت نہیں دیتا، ہر نبی توحید کی دعوت دیتا ہے. مرزائیو اس نقطے پر سوچو، اگر مرزا غلام احمد قادیانی اس منصب پہ فائز ہوتا تو وہ شرک کی دعوت نہ دیتا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں وہی ہوں. میں ایک دوسرا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مرزے کی کتاب ہے حقیقت الوحی. ہمارے پاس وہی پرانی کتاب ہے حقیقت الوحی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ روحانی خزائن میں جو کتابیں جمع ہیں صفحے نمبر وہی پرانے ہیں، صفحے نمبروں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. حقیقت الوحی کا صفحہ نمبر ہے 108 اور روحانی خزائن میں اس میں بھی اس کا صفحہ نمبر 108 22ویں جلد میں. ایک وحی کا ذکر کر رہا ہے مرزا کہ مجھ پر وحی آئی. امروں کا اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. تیرا معاملہ یہ ہے کہ اے مرزا جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو تو کہا کر کن فیکون، وہ ہو جائے گی. مجھے بتائیے قرآن نے کتنی جگہ پہ یہ کن فیکون کی صفت کس کے لیے ذکر کی ہے؟ یہ کن فیکون کی صفت اللہ کی ہے. مرزا کہتا ہے کہ مجھ پر یہ وحی آئی کہ تیرا معاملہ یہی ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو تو بھی کن کہا کر، تو تیرے کن کرنے سے وہ چیز ہو جائے گی. نقطہ میرا یہ ہے، استدلال میرا یہ ہے، سچے نبی توحید کی دعوت دیتے ہیں، سچے نبی شرک کی دعوت نہیں دیتے، روکتے ہیں. بلکہ ہر دانا آدمی نے روکا، ہر حکیم آدمی نے روکا، ہر دانش مند آدمی نے روکا، ہر عقل مند آدمی نے روکا. لقمان کوئی پیغمبر ہے؟ لقمان کوئی نبی ہے؟ اور لقمان حکیم جو آپ کہتے ہیں حکیم لقمان، یہ معروف معنوں میں حکیم ہے؟ جیسے معروف معنوں میں حکیم ہوتے ہیں نا، حکیم بمعنی حکمت وہ. کون فیکون ہوا تھا نس محمدی بیگم، کچھ بھی نہیں سویا. وہ ایک لطیفہ ہے نا، چلو ایک لطیفہ میں بھی سناتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا تازہ دم کرتا ہوں. ایک حکیم صاحب تھے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ بڑے نباز ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھتے مرض بتاتے. وہ ایک جگہ پہ گئے، اپنے شاگرد کو ساتھ لے گئے جس کو سکھا رہے تھے، تو مریض کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کیلے کھا دینی. اس نے کہا جی کھائے تو کیلے. یہ شاگرد کہتا ہے استاد جی اے فن سکھا دے، نبض سے بندہ ہاتھ رکھے دل سے بھی کیلے کھا دیں. اس سے کہ پھر کوئی سال 2 سال خدمت کر، پھکیاں شکیاں کشتے ششتے بڑھائیے. سال خدمت کی. شاگرد پوچھتا ہے استاد جی ہوں تے دسو. اس سے کہ تو انا ہے، اس دے منجی تلے کیلے دے چھلکے نہیں ویکھے؟ نہیں دیکھے تم نے اس کے چارپائی کے نیچے کیلے کے چھلکے؟
शागिर्द ने बात पल्ले बांध ली, ये शागिर्द भी हकीम हो गया। एक आदमी आया, उसने कहा जी घर बीमार है आओ। ये गया, इस नबज ते हाथ रखा, ऐसा क्या फोसियां खादियां नहीं, गोए 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 खादे नहीं। उन्हें आख्या हकीम साहब कल नू हथ मारो, गोए कोई खाने वाली शै? उस आख्या यार सोच ते मैं भी ये रहा, लेकिन मंजी तले जो गोए पैन ते जेड़ी शै मंजी तले होवे मरीज ने वही खाई होती है। हकीम लुकमान मारूफ मानों में हकीम नहीं था, हकीम बमाना दाना। किसी ने लिखा, कहां पढ़ा मैंने कि किसी पिंड में एक आदमी था करमू, वो बीमार हो गया, और दूसरे पिंड में हकीम था कोई सियाना, उसके पास ले गया, उसका क्या मर गया, करमू मर गया। करमू मरा नहीं था, वो क्या हो जाता है? कोई पुरानी सकता सकता सकता, करमू सकते में था। नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, चारपाई पे लादा, ले गए कब्रिस्तान। करमू नू रस्ते च होश आ गई, करमू सिर पटिया, ओ मैं जीना। तो चंद सियाने बंदे उसके करीब आके करमू के कान में कहते हैं, करमू पुत्र, ओ सियाने आख्या तू मर गया, तू पागल आखना कि मैं जीना, तेरे पागल दी मनी है कि ओ सियाने दी मनी। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को जो वसीयतें की, नसीहतें नसीहतें, मौलाना मुफ्ती शाकिर महमूद साहब ने बड़े पते की बात कही है, तुम वहां पहुंचे नहीं हो। मुनीर शाकिर साहब ने, मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब ने बड़े पते की बात की है कि नबी पाक ने जो सहाबा को दर्स दिया था वो किसका दर्स दिया था? जोर से बोलो यार, जोर से। तुम किधर जा रहे हो, तुम किधर जा रहे? मैंने एक आलमी मुबल्लिग का बयान सुना, हजरत लुकमान की नसीहतें सुनाने लगे, मैं भी कान चुके कि पहली नसीहत है ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरक लजुल्मुन। हजरत इस पर क्या कहते हैं? हजरत कुछ तो बोलेंगे, शिरक की मजम्मत करेंगे, कुछ बताएंगे कि शिरक होता क्या है। खुदा की कसम मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, वो हजरत पहली नसीहत सिरों पी गए, बयान ही नहीं की। दूसरी नसीहत से बात शुरू की, या बुनैया अकीमिस सलाता, बेटा नमाज पर। पहली नसीहत थी ला तुशरिक बिल्लाह। मैंने कहा ए तुहाडे बस दी गल नहीं, ये इशाअत तौहीद की किस्मत ने रब ने की है। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाह, हमारी किस्मत में रब ने की है। ये तुम्हारी किस्मत में रब ने किया ही नहीं। ते नाल गल दूई भी सुनो, अल्लाह ताला कुरान चाहते हैं वमा अरसलना मिन कबल का इल्ला रिजालन, रिजालन रजुल, रजुल पंजाबी माना करो जना। ए तौहीद बयान करना जणिया दा काम है, जणिया दा काम है, जणिया दा, जिन्हें कोई लालच नहीं। मुझे एक बात याद आई गई अपने उस्ताद हजरत शेखुल कुरान की रहमतुल्लाह अलैह 18 बुलाग में तकरीर करते हुए उन्होंने बात की। मैं इब्तिदाई किताबें पढ़ता था, छोटा बच्चा था। शेखुल कुरान ने कहा यही तुझ में और मुझ में फर्क है कि तू कहता है हाय मदरसा, हाय मदरसा, और मैं कहता हूं हाय तौहीद।
یہ زنانیاں دا کام نہیں، یہ کہندا کام ہے جنہوں نے مدرسے چلانے ہیں، مقتدی ودھانے، گوڈے نو ہاتھ لوانا، وہ مداہنت کریں. تجھے لوگ کہتے ہیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں ہاتھ چماؤ، تم یا گو کرنا چمو چٹو پارٹی انہاں کب نہ چمیو، انہوں نے چمیا. تیرے ہاتھ چمدے نے، میرے کیوں نہیں چمتے؟ میرے ہتھن کی لگ گیا، تیرے چومتے ہیں. حضرت صاحب تو ہے، تیرے گھٹنے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پھر بار بار کیوں یاد آ رہے ہیں؟ اللہ ان کی قبر کو منور کرے. حضرت شیخ کہتے تھے تو بازار میں جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اور میں پرانے قلعے سے نکل کے راجہ بازار چلتا ہوں تو راستے میں من چلے کھڑے ہوتے ہیں، وہ مجھے دیکھ کے کرتے ہیں. حضرت شیخ آخیا کیوں میں انہاں دی ماں ماری ہے؟ حضرت شیخ نے کہا عائشہ تو توحید سے تعلق رکھنے والے خوش نصیبوں، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، اللہ نے تمہیں کن سے منسلک کر دیا ہے، کن سے منسلک کر دیا ہے تمہیں اللہ نے، کس مشن پہ تمہیں کھڑا کر دیا اللہ نے، جس مشن پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا. حضرت شیخ کہتی ہیں میں بھی کمرہ بند کر کے، بتیاں بجھا کے، سر پہ چادریں ڈال کے، آنکھیں بند کرا کے ہفتہ وار میں بھی مجلس ذکر منعقد کروں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کیا لگ رہا؟ ضرب لگ رہی، ضرب. لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، پھر ہو. میں بھی یہ کام کروں نا، لوگ میرے ہتھاں نوں چومن، بڑا چنگا مولوی ہے، بڑا اچھا عالم ہے، دھیاں جیا پتر ہے، کسی نو کچھ نہیں آکھدا، کسی کو تکلیف نہیں ہے. شیخ کا جملہ پسند آئے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے شیخ کو دعا دینی ہے. وعدہ کرو، وعدہ کرو، جتنی آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے سب کا ریکارڈ ٹوٹ جائے. ہاتھ بلند. شیخ نے کہا بند کمرے چ بہا کے، بتیاں بجھا کے، ان کو لا الہ دیاں ضربہ نہ لوا، انہاں نو الہ دا میں نہ دس، میں نہ بتا ان کو الہ. یہ سارے یہ سارا بوجھ نعرے دا تو ابو بکر دے پاچ. شیخ القرآن تیرا قافلہ، شیخ القرآن تیرا قافلہ. ملائدو عائشہ تو توحید سے تعلق رکھنے والے توحیدیوں، جب توحید بیان ہوتی ہے نا اور آپ غور سے سنتے ہیں، اللہ عرش پہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے. میرے بندے توحید، میرا بندہ توحید سنا رہا ہے اور لوگ بڑے شوق سے توحید سن رہے ہیں. اللہ کے نبی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اشاعت و توحید سے تعلق رکھنے والے لوگوں، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے انشاءاللہ، لیکن دلیل پر، جذباتی نہیں، دلیل پر میں دلیل سے ثابت کروں گا. چوری کرنا ظلم ہے، زنا کرنا ظلم ہے، سود کھانا ظلم ہے، نماز کا نہ پڑھنا ظلم ہے، غیبت کرنا ظلم ہے، بہتان باندھنا ظلم ہے. اور شرک کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اشاعت و توحید والو زور سے بولو، شرک کیا ہے؟ اگر شرک ظلم عظیم ہے تو
تو جو جماعت اس ظلم عظیم کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس کا جہاد بھی عظیم ہے نا. اگر وہ جرم عظیم ہے تو پھر جو جماعت اس جرم کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس جماعت کا جہاد بھی کیا ہے؟ سارے نبی توحید کے داعی تھے. اور مرزا میں تمہیں اس نقطے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ مرزے کی یہ 2 کتابیں پڑھو. اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، کن فیکون کا حامل کہا، جو شرک کی دعوت دے، کفر کی دعوت دے. تم نے اسے منصب نبوت پہ بٹھا دیا. ایک جگہ پہ اپنی کتاب میں کہتا ہے مجھے وحی آئی اور اللہ نے کہا اسما یا ولدی، سن میرا پتر، اسما یا ولدی، سن میرے بیٹے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد. اور وہ کہتا ہے مجھ پر یہ وحی آئی اسما یا ولدی. مرزائیو میں تمہیں ختم نبوت کے سٹیج پر دعوت ایمان دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ. تم نہیں چاہتے ہو؟ تم نہیں چاہتے ہو یہ مرزائی بچ جائیں، مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو. میں چاہتا ہوں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اور مرزائیو میرے نبی کی بیویاں میری مائیں اور میرا آقا میرا روحانی باپ ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. میرا آقا میرا روحانی باپ ہے. مرزائیو غور کرو، تم نے کسے باپ بنایا؟ ہم نے تو باپ بنایا محمد عربی کو. تم نے کسے باپ بنایا؟ مرزائیو میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے اور فرشتے پوچھیں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تو جواب سوچا ہوا ہے؟ مرزائیو تم نے جواب سوچا ہوا ہے؟ کیا جواب دو گے فرشتوں کو؟ اور مرزائیو میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں آؤ گے، ہم بھی آئیں گے. سورج سبے نیزے کے برابر، زمین گرم، پسینے میں شرابور، سایہ کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں. میرا آقا مجھے دیکھ کے آواز لگائے گا میرے امتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کوثر سے جام پلاؤں. کہ لم یزما ابدا، جس نے میرے ہاتھ سے جام پی لیا 50,000 سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. مرزائیو سوچو، مرزائیو غور کرو، تم نے جام کوثر کس کے ہاتھوں پینا ہے؟ کس طرح سامنا کرو گے آمنہ کے لال کا؟ کس طرح سامنا کرو گے آمنہ کے لال کا؟ اور مرزائیو سوچو، ہم تو گناہگار ہیں، لیکن ایک آس ہے کہ کل قیامت کے دن مقام محمود پر میرا نبی آئے اور شفاعت کے لیے لب کھولے. 7 دن سجدے میں پڑا رہے، 7 دن. اسائیں یبعثا کا ربو کا مقامم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ. میرا سونا پیغمبر جدا ساری دنیا سہ جائے نا، اٹھ سبحان اللہ، رات کے کچھ حصے میں اٹھ، میرے نال پیار دیاں گلاں کر.
اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آسان یب آسا کا ربوں کا مقام محمود سے اس کو جوڑنا چاہتا ہوں، اور پسند آ جائے یہ جوڑ تو سبحان اللہ کہہ دینا کہ بندیال بھی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ جدہ ساری دنیا سہ جائے نا نرم و گداز بستریاں دے، میرے پیغمبر میرے سامنے اٹھ کے کھلو جایا کر، کل میں نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا، کل میں نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے۔ نعرہ مارنا تے بھیڑے رون نالو چپ چنگی، آخر میں بھی وہی نعرہ ہو۔ تاجدار ختم نبوت، وہ پہلے والا جذبہ جو 9 بجے تھا اب 3 بج رہے ہیں، وہی جذبہ۔ اللہ اکبر، غلام ہے غلام ہے حرمت رسول پر، حرمت رسول پر میرا نبی، میرا نبی مقام محمود پہ آیا۔ سناؤں ایک حدیث مسند احمد میں، جب ایک نبی سے دوسرا نبی، دوسرے سے تیسرا نبی، اے تو غیری، اے تو غیری، اے تو غیری، اے تو ابراہیم، اے تو نوح، اے تو موسیٰ، اے تو چلو عیسیٰ کے پاس، چلو موسیٰ کے پاس بھیجتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی، جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی اور ساری خلقت ان کے سامنے آئی، مسند احمد یہ روایت لے کے آئے، حضرت عیسیٰ نے کہا اے تو محمدن ہوا خاتم النبیین، محمد عربی کے پاس جاؤ، وہ سارے نبیوں کا کیا ہے خاتم ہے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، اٹھاؤ حدیث کی مستند کتابیں، میں علماء کے مجمع میں ہوں، ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آئے گی اور میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہے گی انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس دن پھر سب نے مانا کہ نہیں مانا؟ اس دن پھر سب نے مانا کہ نہیں مانا؟ انت رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا نبی مقام محمود پہ آیا، سر سجدے میں رکھا، 7 دن تک روتے رہے، تسبیح ہو رہی ہے، تحمید ہو رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ 7 دنوں کے بعد اللہ نے اپنا دست قدرت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھا، اللہ نے کہا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد۔ خدا دی قسم جڑا عربی دا نا ما یبکیک، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جڑا اس مزے نو پورا کرے، اس لذت نو پورا کرے، اس محبت نو پورا کرے، اس عقیدت نو پورا کرے۔ ما یبکیک، اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے ما یبکیک، رونے کی وجہ پوچھ رہا ہے، ما یبکیک یا محمد۔ اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں، لفظ ہی کوئی نہیں۔ میرے سامنے زیادہ تر پنجابی سمجھنے والے لوگ ہیں، پنجابی میں مانا کرتا ہوں، پسند آئے پھر ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنا ہے، کہو گے؟ آخری بندے تک بولو، وہ جو غیر سین میں ہے وہ بھی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، وہ بھی جو سین میں جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھاؤ میرے پیارے پیغمبر۔ ما یبکیک یا محمد، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ ما یبکیک، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا قل
تسمع میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ پھر میرا نبی شفاعت کے لیے لب کھولے گا۔ کن کے لیے؟ گناہگار امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تم نے شفاعت کے لیے کس کے دروازے پہ جانا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچا کرو۔ ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں کہ تم غلط رستے پر چل نکلے ہو، ایمان کی طرف پلٹو، حقیقت کی طرف پلٹو اور محمد عربی کی طرف پلٹو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔